بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید سمجھائیں گے کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید سکھائیں گے تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا
اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بہار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام ڈھوک علی خان کی سرزمین پر آج عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ فدائے ناموس رسالت ہماری سٹیج پر جلوگر ہیں محترم شیخ محمد اقبال صاحب اور کثیر تعداد میں علماء و مشائخ اور عوامی اہل سنت رونق افروز ہیں۔ اس کانفرنس کے لیے حضرت مولانا محمد اکبر حیات صاحب جلالی نے جو کاوش کی، کوشش کی، اور جن لوگوں نے بھی احباب نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور جو بھی آج شرکت کے لیے تشریف لائے، بالخصوص غازی احمد شیر خان نیازی صاحب اور دیگر احباب، رب ذوالجلال سب کی آمد کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ سٹیج پر جتنی کثیر تعداد میں علماء کرام رونق افروز ہیں، محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی علماء کنونشن ہو رہا ہو۔ رب ذوالجلال ان تمام احباب کی آمد کو، جو اپنی اپنی جگہ بڑے مصروف ہیں تبلیغ دین میں، تدریس دین میں، وہاں سے وقت نکال کے رونق افروز ہوئے، رب ذوالجلال ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اہل سنت و جماعت ربیع الاول شریف میں ہی نہیں پورا سال کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بنیاد پر جو ہم پر احسان ہوا ہے، اس احسان پر رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا، اور یہ سلسلہ پورے سال جاری رہتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آج سے 14 صدیاں بلکہ اس سے بھی زائد وقت پہلے رونق افروز ہوئے، لیکن احسان صرف ان لوگوں پر نہیں ہوا، ان پر تو بہت بڑا احسان ہوا، محروم ہم بھی نہیں رہے۔ آج جو چاندنی شکل ایمان ہمارے سینوں میں موجود ہے، یہ یقیناً 14ویں کے چاند کی چاندنی کا نام ہے۔ دین اسلام جو بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر ہمارے لیے اس لیے بھی ہمیں ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ اسلام ڈھونڈنے کے لیے کوئی ہزاروں میل سفر نہیں کرنا پڑا، اور کئی سالوں تک کفر و شرک میں رہ کر اس کو ڈھونڈنا نہیں پڑا، بلکہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ماؤں کے دودھ میں ہی یہ دین عطا فرما دیا ہے۔ یہ دین اسلام، اس میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، اور یہ امت توحید ہے۔ اگر اس امت نے پہلی امتوں کی طرح معاذ اللہ شرک کرنا ہوتا تو یہ پھر آخری امت نہ ہوتی، پھر اس کے بعد کوئی اور امت آتی اور اللہ بتاتا دیکھو یوں امتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں،
اور آپ کی امت آخری امت ہے، اور یہ امت امت توحید ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آج تک قرآن اپنی اصلی شکل میں باقی ہے۔ یہود و نصارہ نے تو آیات کے سودے کر دیے، مگر اس امت نے زیر سے زبر نہیں ہونے دی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یزال امر هذه الامت مستقیما، بخاری شریف میں ہے، فرمایا اس امت کا امر ہمیشہ مستقیم رہے گا۔ اس امت پر شرک کا فتویٰ یہود و نصارہ کے ایک ایجنڈے کے تحت لگایا گیا۔ انہوں نے کہا ہم تو ڈوبے تھے صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، کہ ہم نے تو شرک کیا، اپنے انبیاء کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اور آیات بیچ دیں، اور پھر ہمیں کہا گیا کہ دیکھنا اب امت آئے گی جو بتائے گی کہ امت کیسے ہوتی ہے، اور ہم نے اس کو سردار بنایا ہے ساری امتوں کا۔ تو انہیں اس پر رنج تھا، اور اپنا بدلہ ہم سے لینے کے لیے انہوں نے کہا جیسے ہم مشرک ہوئے تم بھی سارے مشرک ہوئے، اور یہ فتویٰ ابن عبد الوہاب سے امت پر لگوایا گیا، جو کہ جعلی تھا، انجینئرڈ تھا، قرآن و سنت کے خلاف تھا، اور بلا وجہ اس امت توحید کو امت شرک بنا کے پیش کیا گیا، جس سے خوشی یہود کو ہوئی، نصارہ کو ہوئی، لیکن اللہ کا فضل ہے یہ امت کل بھی امت توحید تھی اور آج بھی امت توحید ہے۔ چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف میں فرمان ہے، فرما رب ذوالجلال ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیتا ہے جسے دیکھ کے لوگ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ فرما انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحی اللہ الی، فرما میرا معجزہ وہ قرآن ہے جو اللہ نے میرے سینے پہ نازل کیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ حصی معجزے تو ان گنت ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دیگر نبیوں کے معجزے بھی حصی تھے، یعنی جو حواس خمسہ 5 سینسز سے سمجھ آتے ہیں۔ مثلا صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا سانپ بن گیا، تو اس سے متاثر ہونے کے لیے کسی لمبے چوڑے مطالعہ کی کوئی ضرورت نہیں، عام بندہ بھی متاثر ہو جاتا۔ لیکن یہ جب تک آنکھوں کے سامنے ہو اور جن لوگوں نے دیکھا ان کے لیے معجزہ ہوتا، پھر اس کی خبر باقی رہ جاتی ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے جنہیں تاجدار ختم نبوت بنایا انہیں معجزہ بھی ہمیشہ کا عطا فرمایا۔ اس واسطے سرکار فرماتے ہیں قرآن میرا معجزہ ہے، جب اترا تھا تو اس دن بھی کہہ رہا تھا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلی وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ چیلنج اس دن بھی تھا، یہ چیلنج پہلی صدی میں بھی تھا، یہ چیلنج 15ویں صدی میں بھی ہے، یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے۔ جنہیں تاج ختم نبوت پہنایا انہیں معجزہ بھی ہمیشہ کا عطا فرمایا۔ تو سرکار فرماتے ہیں پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فرما ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، بخاری شریف میں ہے، فرما جب قرآن میرا معجزہ ہے تو مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن جتنی بڑی میری امت ہوگی اتنی بڑی کسی نبی کی امت نہیں ہوگی۔ اور اکثرہم اس میں ہم ضمیر تمام انبیاء کی طرف راجع ہے، تو اس بنیاد پر یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر قیامت کے دن کسی بڑی گراؤنڈ میں سارے نبیوں کی امتیں اکٹھی کی جائیں اور دوسری طرف کسی گراؤنڈ میں میری اکیلی امت اکٹھی کی جائے تو میری اکیلی امت سارے نبیوں کی امتوں سے بڑی امت قرار پائے گی، چونکہ قرآن میرا معجزہ ہے۔ اور اگر ابن عبد الوہاب کا شرک والا فتویٰ مان لیا جائے
تو پھر تو ٹانگے کی سواریاں بھی پیچھے نہیں بچتی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سارے نبیوں کی امتوں سے بڑی کس طرح قرار پائے گی؟ یہ سازش کے تحت ایسا ہوا. اصل بیماری جو تھی اسے چھپایا گیا اور جو نہیں تھی اس کا آپریشن کر دیا گیا. تو یہ دوہرا نقصان ہوا. اب کسی کا گھٹنا خراب ہو، آپریشن تو گھٹنے کا کرنا چاہیے اور اس کا سینہ چیر دیا جائے تو وہ تو دوہرا مارا گیا. اصل بیماری کا آپریشن نہیں ہوا اور جو نہیں تھا وہاں چیر پھاڑ کر دی گئی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے یہ خبر دی جو آج ہم فلسطین میں، لبنان میں دیکھ رہے ہیں. فرمایا یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها. فرمایا وہ زمانہ آئے گا، قریب ہے. مطلب یہ ہے یعنی قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آ جائے گا، اے میری امت تجھ پر یونائٹڈ نیشن، الامم المتحدہ، ساری کفر کی قوتیں اکٹھی ہو کر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے برتن پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور جو جو لقمہ ان کے حصے آتا ہے کھا جاتے ہیں. فرمایا ایسی صورتحال ایک زمانے میں میری امت کی ہو جائے گی. آج دیکھ رہے ہو کمال تشبیہ دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے ساتھ کہ برتن سے جب کوئی کھاتا ہے تھوڑا یا زیادہ، برتن آگے سے کوئی اپنا دفاع ہی نہیں کرتا کہ ہاتھ اٹھائے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اتنا کھا گئے ہو بے شرموں، باقی تو رہنے دو. یعنی یہ صورتحال ہو جائے گی امت کی جیسی آج دیکھ رہے ہو سارے مسلم حکمران دیکھ رہے ہیں. اور فلسطین اور غزہ میں کیا ہو رہا ہے جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی مستقبل کی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے طور پر سوچا کہ اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے کہ آج ہم تھوڑے سے ہیں مگر کیسر و کسرا پر ہمارا لرزہ طاری ہے، دور دور تک ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے. اور اس وقت یہ صورتحال ہوگی کہ امت لیٹ جائے گی، مسلمانوں کے گھروں میں غیروں کی فوجیں تلاشیاں لینے کے لیے داخل ہو جائیں گی، مسلمانوں کے وسائل ہڑپ کیے جا رہے ہوں گے. تو صحابہ نے وجہ یہ سوچی اور پھر سرکار سے تصدیق چاہی، من قلت نحن یومئذ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس وقت یہ امت چھوٹی سی ہوگی، اس کے افراد تھوڑے ہوں گے، تو پھر دوسروں کی تعداد زیادہ ہوگی اور اس کے افراد تھوڑے ہوں گے، چھوٹی ہوگی، اس وجہ سے یہ بیٹھ جائے گی، بزدل ہو جائے گی اور کوئی مزاحمت نہیں کرے گی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا یہ درست نہیں، بل انتم یومئذ لکثیر. فرمایا میری امت اس وقت آج کے مقابلے میں کہیں بڑی ہوگی. اب صحابہ کی تعداد دیکھ لو اور آج 2.25 ارب مسلمان. خبر دی کہ امت عددی طور پر، افرادی طور پر تو بہت بڑی ہوگی لیکن صورتحال یہ ہوگی جیسے پلیٹ پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح امت پر کفر کی طاقتیں ٹوٹ پڑیں گی. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا پھر سبب کیا ہوگا؟ فرمایا اصابہم الوہن، اس وقت امت وہن کی مریض ہوگی. صحابہ اس وقت تم شہادت سے پیار کرتے ہو کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی 1-2 بوند مل جائے تو سستی ہے. اس وقت تم سے کفر کانپتا ہے کہ تم دین کے لیے موت کو سینے سے لگانے کا عشق رکھتے ہو. اس وقت امت کو وہن کا مرض لگ جائے گا. اب صحابہ اگرچہ
ان کی لینگویج بھی عربی تھی، لیکن وہن کا معنی انہیں پوچھنا پڑا. کہنے لگے ومل وہن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا بلا ہے کہ اس فولادی امت کو وہن کا مرض لگے گا تو یہ بزدل ہو جائے گی، کھوکھلی ہو جائے گی، اس کا روب نہیں رہے گا، دشمن اس پہ حاوی ہو جائے گا. وہ وہن کیا بلا ہے؟ مقصد یہ تھا کہ جب وہن کا زمانہ آئے گا تو محبوب آپ کی طرف سے بیان کردہ علاج قوم کی علماء قوم کو سنائیں گے، وہن دور ہوگا، پھر امت کی شان و شوکت بحال ہو جائے گی. ومل وہن، وہن کیا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. میری امت، سرکار مشرک کو اپنی امت نہیں کہہ سکتے. اگر ابن عبد الوہاب کا فتویٰ صحیح ہوتا تو سرکار فرماتے امت کب امت رہے گی، مشرک ہو چکے ہوں گے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ امت امت ہی نہیں رہے گی، یہ امت کا ایمان ہی نہیں ہوگا، یہ امت مشرک ہو چکی ہوگی. فرمایا نہیں، ان کو وہن کا مرض لگے گا، شرک کا نہیں، وہن کا. وہ وہن کا مرض یہ ہے کہ دنیا سے محبت کریں گے، کاروبار سے محبت کریں گے، اپنی رہائشوں سے محبت کریں گے، اپنے اہل و عیال سے محبت کریں گے، اور دین کے لیے جان دینے سے نفرت کریں گے، جس کے نتیجے میں کافر غالب آ جائیں گے. تو جس وقت ایسی صورتحال آ جائے تو میری امت کو یہ بتانا کہ وہن دور کرو. اور وہن دور کرنے کا مطلب یہ ہے شہادت سے پیار کرنا دین کی خاطر، اور دنیا کی محبت دل سے نکال دینا. جب یہ علاج ہو جائے گا تو اگلے دن ہی امریکہ گھٹنے ٹیک دے گا. اب دیکھیے کہ بیماری شرک نہیں اس امت کی کہ شرک میں سارے ڈوب جائیں گے اور پیچھے توحید پرست باقی نہیں رہیں گے. سرکار نے فرمایا امت تو اے صحابہ اس وقت تم سے بڑی ہوگی، یعنی ان کا عقیدہ توحید اس کو سرکار نے مسترد نہیں کیا. امت بڑی ہوگی لیکن وہن کی مریض ہوگی. تو مطلب تھا جو دوسرے مقام پر بھی بتایا کہ امت میں دنیا کی محبت آ جائے گی، ریاکاری آ جائے گی. اصل علاج تھا دنیا کی محبت کا، اس کا تو علاج نہ کیا گیا اور الٹا امت کے عقیدہ توحید کا آپریشن کر دیا گیا اور اس پر شرک کا فتویٰ لگا دیا گیا. اور جس کے نتیجے میں آخری امت جو قرآن والی امت ہے، جو ساری امتوں کی سردار ہے، اس کے خلاف یہود و نصارہ کے پراپوگنڈے کو مسلم امہ کے اندر سے منبر و محراب سے سپورٹ کیا گیا اور بالآخر یہ امت کمزور ہوئی. یاد رکھیں توحید اور شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے اور شرک کسی دور میں بھی جائز نہیں رہا، کسی امت میں بھی جائز نہیں رہا اور ایک منٹ یا سیکنڈ کے لیے بھی جائز نہیں رہا. شرک ہے کیا؟ الاشراک اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبودیہ. شرک یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی الوہیت میں اللہ کے سوا کسی کو شریک ماننا. کس میں؟ سارے بولو، کس میں؟ الوہیت میں. اللہ تعالی کے ساتھ الوہیت میں کسی کو شریک ماننا شرک ہے، اور الوہیت میں کسی کو شریک نہ ماننا یہ توحید ہے. الوہیت کیا ہے؟ الوہیت دو چیزوں کا نام ہے. ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا. یہ چونکہ مدار ہے سارے اسلام کا تو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی توجہ دینا. واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں.
ایک وقت تھا ہم نہیں تھے، اب ہم ہیں، پھر ہم نہیں ہوں گے۔ ہم ممکن ہیں، ممکن الوجود ہیں۔ جہاں پہلے عدم ہو یا بعد میں عدم ہو، یہ ممکن ہے۔ اور جو ہمیشہ ہی جس کو وجود نہ مل سکتا ہو وہ ممتنع ہے۔ جیسے کوئی دوسرا اللہ ہو، اس کو وجود مل ہی نہیں سکتا، تو وہ ممتنع ہے، ہم ممکن ہیں۔ اور اللہ واجب الوجود ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے۔ کوئی وقت نہیں تھا کہ وہ وقت ہو اور اللہ نہ ہو۔ یہ میلاد منا کے ہم بتاتے یہ رہتے ہیں کہ جس کی ولادت ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ تو الوہیت دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا۔ تو اس بنیاد پر شرک کی تین قسمیں بنتی ہیں۔ جو رب ذوالجلال کے سوا کسی اور کو واجب الوجود مانے، کسی ہستی کو بھی، وہ مشرک ہے۔ جو رب ذوالجلال کے سوا کسی کو مستحق عبادت مانے، خواہ وہ کوئی ہستی ہو، وہ ماننے والا مشرک ہے۔ تیسری صورت کہ رب ذوالجلال کے سوا کسی کو واجب الوجود بھی مانے اور مستحق عبادت بھی مانے تو پھر بھی مشرک ہے۔ لیکن جہاں تک مددگار ہونا ہے، مشکل کشا ہونا ہے، حاجت روا ہونا ہے، داتا ہونا ہے، دستگیر ہونا ہے، یہ معیار الوہیت نہیں ہے۔ معیار الوہیت صرف واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا ہے۔ جہاں تک مدد کا تعلق ہے تو اللہ چاہتا ہے خود کر لیتا ہے، چاہتا ہے اپنے بندوں سے کروا دیتا ہے۔ مددگار ہونا اللہ ہونا نہیں ہے۔ اللہ حقیقی طور پر مددگار ہے۔ اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو بتایا جائے کہ پھر بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے؟ انہوں نے مدد تو کی تھی مگر وہ اللہ نہیں تھے۔ لہذا آج لفظ اللہ کی ڈیفینیشن میں خیانت کی جا رہی ہے۔ یا اللہ مدد کانفرنس ہو رہی ہے، ترجمہ کیا جا رہا ہے، کوئی 11ویں والا نہیں مگر اللہ، کوئی 12ویں والا نہیں مگر اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں مگر اللہ، کوئی حاجت روا نہیں مگر اللہ۔ لفظ اللہ کا یہ ترجمہ کرنا لفظ اللہ سے خیانت ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اس میں جو لفظ اللہ ہے، ہر دور میں، ہر نبی کے دور میں ہمیشہ کلمہ توحید میں یہی لفظ استعمال ہوا۔ جبکہ رب ذوالجلال کے اور بھی بڑے پیارے نام ہیں، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے۔ تو کبھی سوچا کہ کسی امت کا یہ کلمہ کیوں نہیں تھا، لا الہ الا الرحیم؟ کسی کا ہوتا لا الہ الا الکریم، کسی کا ہوتا لا الہ الا الستار، کسی کا ہوتا لا الہ الا الغفار، مگر کبھی بھی دیگر ناموں میں سے کوئی نام کلمے کے اندر اس جگہ بیان نہیں کیا گیا۔ جب بھی توحید بیان ہوئی تو لفظ اللہ سے بیان ہوئی۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس کا سبب ایک تھا، وہ یہ ہے کہ رحیم مجازی ہو سکتا ہے، کریم مجازی ہو سکتا ہے، مگر اللہ مجازی نہیں ہو سکتا۔ توحید تب بیان ہوگی جب وہ لفظ مجاز میں نہ جائے، دوسرا ویسا ہو ہی نہ سکتا ہو۔ اگر ہوتا لا الہ الا الرحیم تو توحید کیسے بیان ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کو رحیم کہا گیا، اور لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہاں رحیم ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا گیا۔ تو رحیم تو دو ہو سکتے ہیں مگر اللہ دو۔
یہ میں مختصر ذکر کر رہا ہوں. اب جو نام رجسٹرڈ ہیں قرآن مجید میں اللہ کے نام، جب وہ کلمے میں اللہ کی جگہ، لفظ اللہ کی جگہ نہیں رکھ سکتے کہ توحید پھر بیان نہیں ہوتی، تو اس لفظ اللہ کی جگہ پنجابی، فارسی اور اردو کے لفظ داتا، خواجہ، غریب نواز، دستگیر، یہ کیسے رکھ کے ترجمہ کیا جا سکتا؟ جب رحیم بولیں لا الہ الا الرحیم تو توحید نہیں بیان ہوتی، تو داتا کے لفظ سے اللہ کی جگہ داتا رکھ کے ترجمہ کریں تو پھر توحید کس طرح بیان ہوگی؟ تو یہ صرف انجینئرڈ فتویٰ ہے امت مسلمہ پر. ابھی میں قرآن پڑھ کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی مستحق عبادت ہے، وہی واجب الوجود ہے. جہاں تک مدد کا تعلق ہے خود بھی کرتا ہے، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا کہ تو نے خود ہی کرنی ہے. وہ خود بھی کرتا ہے، اپنوں سے کروا بھی دیتا ہے. دیکھیے قرآن مجید برہان رشید کے 10ویں پارے میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 62 ہے، کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لیں. اللہ فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ ارادہ کریں محبوب تجھے دھوکہ دینے کا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، کوئی بات نہیں، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، محبوب تیرے لیے اللہ کافی ہے. محبوب آپ کے لیے اللہ کافی ہے. اب اس سے آگے کافی ہونے کا مطلب بیان کرتا کہ کیسے کافی ہے. اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، تمہارے لیے اللہ کافی ہے. وہ اللہ جس نے محبوب آپ کی مدد کی. کیسے؟ بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی مدد سے. اگر اللہ کے سوا کسی کی مدد جائز سمجھنا شرک ہوتا تو پھر آیت بِنَصْرِهِ پر ختم ہو جانی چاہیے تھی. ویسے بھی سوچنے کی بات ہے، جب اللہ مدد کر رہا ہو تو پھر پیچھے کوئی کمی رہ جاتی ہے، پھر اور کسی کی مدد کے ذکر کرنے کا کوئی توقع نہیں بنتا. تو آیت ایسی ہوتی هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہ اللہ وہ ہے جس نے محبوب آپ کی مدد اپنی مدد سے کی. اب آگے وَبِالْمُؤْمِنِينَ بھی اس قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت وَبِالْمُؤْمِنِينَ کو یہاں سے ختم نہیں کر سکتی. کہ رب نے کہا اللہ نے مدد کی محبوب تمہاری دو طریقوں سے. پہلا کیا؟ بِنَصْرِهِ، دوسرا کیا؟ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. بِنَصْرِهِ کے بعد وَبِالْمُؤْمِنِينَ کس لیے ذکر کیا گیا؟ اگر اللہ کے سوا کسی کے مددگار ہونے سے اس کا اللہ ہونا لازم آتا ہوتا تو بِنَصْرِهِ پر بات ختم ہو جاتی، اور اس کا جواب صرف اہل سنت کے پاس ہے. ورنہ یہ ہے کہ معاذ اللہ لازم آئے گا کہ قرآن خود شرک کا سبق دے رہا ہے کہ بِنَصْرِهِ پر بات ختم ہو. اللہ کی مدد، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، نہ تھکتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ غیب دورے پہ جاتا ہے، نہ اس پہ موت آ سکتی ہے معاذ اللہ، نہ بیماری، وہاں کوئی کمی نہیں. تو بِنَصْرِهِ پر بات ختم ہو جاتی. لیکن فرمایا بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، آگے کیا ہے؟ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. تو بات یہ ہے، اہل سنت کے نزدیک جواب یہ ہے کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اصل میں یہاں رب ذوالجلال اپنی مدد کی دو قسمیں بیان کرنا چاہتا ہے. یہ اعتراض تب ہو کہ کسی اور کی مدد کا آگے ذکر ہو اللہ کی مدد کے سوا. بالمؤمنین میں بھی اللہ ہی کی مدد ہے، صرف اللہ کی مدد کے طریقے دو ہیں.
اگر خود کرے تو بنصر ہی ہوتا ہے، اگر اللہ والوں سے کرائے تو بالمومنین ہوتا ہے۔ تو رب ذوالجلال مستقل بالذات ہے، اور مجازن وہ کسی کو بھی اپنے بندوں میں سے، بتوں کو نہیں مظہر بناتا مدد کا، اپنے انبیاء اولیاء کو مدد کا مظہر بناتا ہے۔ جیسے یہاں بالمومنین سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اور دو مدد جو ہیں ان کا اکٹھا خالق کائنات جل جلالہ نے ذکر کیا۔ الوہیت مجازی نہیں ہو سکتی، الوہیت عطائی نہیں ہو سکتی، الوہیت کسی کو دی نہیں جا سکتی، اور مددگار ہونا، مشکل کشا ہونا، ثابت قدم رکھنا، اب اس کا قرآن مجید برہان رشید میں کئی مقامات پر اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 26واں پارہ ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اب ثابت قدم رکھنا مشکلات میں، یہ اللہ کی شانوں میں سے ایک شان ہے، مگر یہ معیار خداوندی نہیں ہے۔ اگر یہ معیار الوہیت ہو، معیار خداوندی ہو، تو پھر یہ قانون بنے گا کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی ثابت قدم رکھے تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ اس کو معیار الوہیت بنایا جا رہا ہے۔ ثابت قدم رکھنا مدد کرنا ہے، اور اگر مدد کرنے کو خدا ہونا کہا گیا کہ جو مددگار ہو وہ اللہ ہوتا ہے، تو پھر اگر یہ بات کسی اور ہستی کے لیے ثابت ہو تو پھر شرک لازم آئے گا، جبکہ قرآن مجید برہان رشید میں ہو بہو یہی الفاظ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بھی استعمال کیے کہ وہ بھی ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اللہ بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے چند افراد وہ بھی ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اب جن لوگوں کے نزدیک معیار الوہیت اور توحید یہ ہے مددگار ہونا، ان کے نزدیک اگر وہ دوسری آیت پڑھیں گے تو نہیں مانی جا سکے گی۔ ہمارا مسلک جو ہے اس کے مطابق میں یہ آیت بھی برحق ہے اور نامے پارے والی آیت بھی برحق ہے۔ وہاں کیا ہے؟ سورہ انفال کے اندر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکہ، محبوب یاد کرو وہ وقت جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا۔ کیا وحی؟ انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایک کام کرو۔ وہ کیا ہے؟ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ 26واں پارہ کہتا ہے کہ ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ اور نامہ پارہ کہتا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اور اگر ثابت قدم رکھنا، اس میں سارے معنی ہیں، دستگیر ہونا، مددگار ہونا، حاجت روا ہونا، ثابت قدم رکھنا، جنگ کے وقت جو رکھے اس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو پھر جنہوں نے معیار الوہیت مددگار ہونے کو بنایا، حاجت روا ہونے کو بنایا، انہیں بدر میں کئی اللہ ماننے پڑیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک ثابت قدم رکھنے والا اللہ ہوتا ہے۔ کہ ثابت قدم رکھنا یہ مددگار ہونا ہے۔ 26ویں پارے میں ہے کہ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے، اور نامے پارے میں ہے کہ اللہ نے حکم خود دیا فرشتوں کو، جاؤ تم ثابت قدم رکھو۔ ہمارے لحاظ سے
کوئی عقیدے میں تنگی نہیں. اللہ بھی ثابت قدم رکھتا ہے, فرشتے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں. کیوں؟ وہ ثابت قدم رکھتا ہے, خود رکھتا ہے, کسی کے آرڈر پر نہیں, کسی کی قوت سے نہیں, کسی کی طاقت سے نہیں. فرشتے ثابت قدم رکھتے ہیں, رب کے حکم پہ ثابت قدم رکھتے ہیں, رب کی قوت پہ ثابت قدم رکھتے ہیں. لیکن لفظ ایک ہی دونوں کے لیے بولا گیا ہے کہ اللہ بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں. ہمارے نزدیک بدر میں مدد کر کے فرشتے اللہ نہیں بن گئے, پھر بھی اللہ کے بندے ہی رہے ہیں. کیوں کہ مدد کر کے وہ واجب الوجود نہیں بنے, مدد کر کے وہ مستحق عبادت نہیں بنے, مدد کر کے پھر بھی وہ بندے ہی رہے ہیں. اور جنہوں نے مددگار ہونا, الوہیت کا معنی مطلب بیان کیا, یہ معیار بنایا تو انہیں ماننا پڑے گا. یا پھر وہ قرآن کی 26ویں پارے والی آیت تو مان سکیں گے, 9ویں پارے والی نہیں مان سکیں گے, کیونکہ اس سے پھر انہیں اتنے زیادہ خدا ماننے پڑیں گے بدر میں کہ پھر سارے کا سارا مفہوم جو ہے وہ الٹ ہو جائے گا. اور یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے. جس وقت رب ذوالجلال یہ فرما رہا ہے انی معکم, میں تمہارے ساتھ ہوں, فثبتوا الذین آمنوا, تم ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو. تو رب ذوالجلال تو کن کہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. وہ خود کیوں نہیں مدد کر رہا تھا؟ فرشتوں کو کہتا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں, تم جا کے آگے مدد کرو, تم ثابت قدم رکھو. تو رب ذوالجلال یہ بتانا چاہتا تھا یہ میری مرضی ہے, مجھے کوئی روک نہیں سکتا کہ کہے تو خود ہی مدد کر, کسی سے نہ کروا ورنہ تیری توحید کو نقصان پہنچے گا. اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنے بندوں سے, چونکہ فرشتے اللہ کے بندے ہیں, بندوں سے مدد کروا کے یہ بتایا کہ یہ میری شان ہے, میں خود کروں پھر بھی میں وحدہ لا شریک ہوں, اور میں اپنے بندوں سے کرواؤں پھر بھی میں وحدہ لا شریک ہوں. فرشتوں کو بدر میں اللہ اور بندوں کے درمیان وسیلہ مانا گیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم آگے جا کے مدد کرو. تو جو چیز بدر میں توحید تھی وہ میاں والی میں بھی توحید ہے. وہاں درمیان میں فرشتوں کا مانا جانا, اس سے شرک لازم نہیں آیا. جو توحید ہے وہ ہمیشہ توحید ہے, جو شرک ہے وہ ہمیشہ شرک ہے. اور کچھ لوگوں کا وہم ہے کہ اگر مدد اللہ والوں سے ظاہر ہوگی تو اس سے پھر دنیا اللہ والوں کی طرف چلا جائے گی, اللہ کے لیے کون بچے گا. ایک فتویٰ میں پڑھ رہا تھا علماء نجد کا, کہنے لگے کچھ لوگ عبد القادر جیلانی کے دروازے پہ چلے جائیں, کچھ عبد الکریم جیلی کے پاس چلے جائیں, کچھ شیخ احمد رفاعی کے پاس چلے جائیں, ماذا یبقی للہ تعالی, اللہ کے لیے کون بچے گا. یعنی اس طبقے کو یہ فکر ہے کہ اللہ کو نقصان ہو جائے گا معاذ اللہ, جبکہ ہمیں قرآن و سنت نے بتایا ہے کہ اللہ کو کوئی نقصان دے ہی نہیں سکتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم لقاموا فی صعید واحد, اگر پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سارے انسان کسی بڑی گراؤنڈ میں اکٹھے ہو جائیں, پھر جتنے انسان ہیں اتنے جن بھی آ جائیں, پھر سارے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں, پھر اللہ سب کی جھولیاں بھر دے, تو پھر بھی اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں چڑیا کے چونچ ڈبونے سے کمی آتی. تو میرے اللہ کو تو کوئی نقصان دے ہی نہیں سکتا. تو یہ اللہ والوں سے مدد کا اظہار ہو تو اس سے توحید کا نقصان نہیں ہوتا, بلکہ عظمت توحید کا اظہار ہوتا ہے. جب مار کھا کے بدر سے مشرکین مکہ گئے, جو بچ گئے تھے, انہوں نے جا کے واقعی سوچا کہ ہم جن کو معبود بنائے بیٹھے ہیں یہ عجیب ہیں, مدد کو پہنچے نہیں, مسلمانوں کے رب کے تو بندے بھی مدد کو پہنچ گئے ہیں, یعنی ادھر تو فرشتے بھی مدد کو آ گئے ہیں, تو پھر ہمیں اس کا کلمہ پڑھنا چاہیے جس کے بندے بھی مدد کر لیتے ہیں, اور یہ بت خود مدد نہیں کر سکتے. تو اس بنیاد پر یعنی اس مدد سے توحید کا نقصان نہیں ہوا بلکہ توحید کی عظمت کا اظہار ہوا ہے.
تو خالق کائنات جل جلالہ اس کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کا مطلب یہ ہے معیار الوہیت دو چیزیں ہیں، واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا۔ باقی مدد چاہے تو خود کرتا ہے، چاہے تو اپنے محبوبوں سے کروا دیتا ہے۔ پھر دیکھیے تیسرے پارے میں رب ذوالجلال اپنی ایک شان کو بیان کرتا ہے، وہ شان ہے مگر وہ معیار الوہیت نہیں کہ اگر کسی دوسرے کے اندر وہ پائی جائے تو شرک لازم آ جائے۔ خالق کائنات جل جلالہ یہ تیسرے پارے میں 257 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، ان کا ولی ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم انہیں نکالتا ہے، من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اندھیرے کفر ہیں اور نور اسلام ہے، ظلمات مرض ہے، نور صحت ہے۔ تو ظلمت سے نور کی طرف کون نکالتا ہے؟ ظلمت سے نور کی طرف کون نکالتا ہے؟ ظلمت سے نور کی طرف کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ ظلمت سے نور کی طرف نکالنا، بتاؤ یہ مدد ہے یا نہیں؟ بہت بڑی مدد ہے۔ یعنی ظلمت جہنم ہے، جہنم کا ایک شعلہ، اس سے بھی کوئی بچائے تو مددگار ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کی یہ شان بیان کی گئی کہ وہ ظلمت سے نکالتا ہے نور کی طرف۔ یہ شان ہم مانتے ہیں، مگر یہ شان معیار الوہیت نہیں ہے۔ اگر یہ معیار الوہیت ہو تو پھر کوئی اگر اور ظلمت سے نکالے اور نور دے تو پھر شرک ہونا چاہیے، کیونکہ الہ اللہ دو نہیں ہو سکتے۔ جبکہ ہم جب 13واں پارہ پڑھتے ہیں تو 13ویں پارے کے اندر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، رب ذوالجلال کا یہ فرمان 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے شروع میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا کس مقصد کے لیے؟ لتخرج، تاکہ آپ نکالیں، تاکہ الناس کروڑوں لوگوں کو۔ کہاں سے؟ اللہ فرماتا ہے جہاں سے میں نکالتا ہوں، من الظلمات الی النور، لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ تو 13ویں پارے میں یہ ہے کہ ظلمت سے نور کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے وہ معیار الوہیت غیروں کے کہنے پہ گھڑا تھا اور امت مسلمہ کو مشرک قرار دیا تھا، وہ دونوں آیات نہیں مان سکتے۔ اگر وہ تیسرے پارے والی مانے تو 13ویں والی کیسے مانے؟ 13ویں والی مانے تو تیسرے والی کیسے مانے؟ مبارک و اہل سنت، یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ پورے قرآن کو ہم ماننے والے ہیں، تیسرا بھی برحق ہے، 13واں بھی برحق ہے۔ اللہ ظلمت سے نکالتا ہے، نور دیتا ہے، وہ کسی کی حکم پر نہیں، خود نکالتا ہے، کسی کی قوت سے نہیں، خود نکالتا ہے۔ اور یہی کام اللہ کے رسول علیہ السلام کرتے ہیں، مگر اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی ڈیوٹی پہ کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی قوت سے کرتے ہیں۔ بات ایک ہے، لیکن دونوں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی وہی لفظ ثابت ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہی لفظ ثابت ہیں، مگر یہ چونکہ معیار الوہیت نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور بلکہ ماننا لازم ہے قرآن مجید کے مطابق کہ اللہ بھی ظلمت سے نکالتا ہے، نور دیتا ہے، اور نبی علیہ السلام بھی ظلمت سے نکالتے ہیں، نور دیتے ہیں۔ وہ بھی مددگار ہے، یہ بھی مددگار ہیں، وہ خود ہے، یہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ہیں۔
یہ جس طرح لفظ اللہ کے لحاظ سے میں نے مختصر سا آپ کے سامنے بیان کیا معیار الوہیت کہ جس میں ڈنڈی ماری گئی، ایسے ہی ایک یہ حقیقت بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواہ وہ نجد میں ہو یا یہاں، ہمارے یہاں دو دھڑے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو اللہ کی ذات ہے، اس نے زندہ کرنا ہے، وہ مارنے والی ہے۔ دوسری طرف بت ہیں۔ ایک تیسری جماعت ہے، وہ ہے اللہ والوں کی۔ دھاندلی یہ ہے کہ اللہ والوں کو بتوں کے کھاتے میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس طرح کر کے دو طبقے صرف بنائے جاتے ہیں۔ ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف اللہ والے اور بت، اور اللہ والے اور بت ان کا ایک ہی حکم بیان کیا جاتا ہے۔ جو واردات اس وقت سے ہو رہی تھی، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح بخاری میں قول ہے کہ وہ خوارج کے بارے میں کانا یراہم شرار خلق اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شریر ان کو سمجھتے تھے، خوارج کو۔ کیوں؟ انہم ان ترکوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، کہ جو آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں یہ مسلمانوں پر لگا دیتے ہیں، اس لیے خوارج کو ابن عمر شریر سمجھتے تھے۔ تو اللہ والوں کو بتوں کے ساتھ ملانا یہ واردات ہے۔ قرآن مجید سے یہ تین چیزیں ثابت ہیں، اور بتوں کو کبھی بھی اللہ کی مدد کا مظہر نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ مغضوب ہیں، ملعون ہیں، اور جو اللہ والے ہیں ان کو رب جب چاہتا ہے اپنی مدد کا مظہر بنا دیتا ہے۔ اب ایک صفت قرآن مجید میں تین ذاتوں کی بیان کی گئی۔ مثلا تیسرے پارے میں ہے، خالق کائنات جل جلالہ کی توحید کا جب مناظرہ ہو رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اب یہاں زندہ کرنا اور مارنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی۔ تو مقابلے میں نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی یہی کام کرتا ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر یہی لفظ اللہ والے کے بھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے یہ کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، احیی الموتى، میں بھی مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب یہ تین ذاتوں کے بارے میں ربی الذی یحیی و یمیت، ادھر نمرود نے کہا انا احیی و امیت، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا احیی الموتى۔ یہ مفہوم کے لحاظ سے وسیع ہے، مضارع کا صیغہ ہے، اور موتا میت کی جمع ہے۔ یہ نہیں کہ ایک مردہ زندہ کیا پھر ہوتا احییت المیت، میں نے مردہ زندہ کیا۔ یہ احیی، زندہ کرتا ہوں، تجدد ہے، بار بار کرتا ہوں۔ اور الموتا مطلب ہے جس نے 10 زندہ کرانے ہوں 10 کرا لے، جس نے 100 زندہ کرانے ہوں 100 کرا لے۔ یہ سارا یعنی اس انداز میں ان کا دعویٰ تھا کہ میں بھی مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب فرق کیا بنا؟ جب اللہ کے دشمن نے کہا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو جواب آیا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کو رد کیا گیا، اسے ملعون قرار دیا گیا، وہ مردود ہوا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں زندہ کرتا ہوں تو ساتھ واضح کر دیا بِإِذْنِ اللَّهِ، کرتا میں ہی ہوں، کرتا اللہ کے اذن سے ہوں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتوں والے کھاتے میں ڈالنا یہ دھاندلی ہے، کیونکہ بِإِذْنِ اللَّهِ یہ اللہ ہی کی مدد ہے، اللہ ہی کا فضل ہے اور اللہ ہی کی قدرت ہے، لیکن ذات جدا ہے، نسبت وہ اپنی طرف کر رہے ہیں کہ میں زندہ کرنے والا ہوں۔ تو لہٰذا بتوں کو سائیڈ پہ رکھا جائے، بتوں کو اللہ والوں کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے، بت اللہ کی مدد کا مظہر
نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کی مدد کا مظہر ہو سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ قرآن مجید کی ان تینوں آیات کے اندر موجود ہے کہ رب ذوالجلال کے بارے میں بھی وہی لفظ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی وہی لفظ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بنیاد پر اللہ کی طرف سے ناراضگی نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے خود اعلان کروایا کہ جس نے مردہ زندہ کرانا ہو عیسیٰ کے پاس آئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کریں گے تو اس سے اللہ کی توحید کو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ عظمت ہوگی کہ اللہ کی شان کتنی بڑی ہے کہ جس اللہ کے عیسیٰ مردہ کو زندہ کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ذات رہی، آپ کے منصوبات جن چیزوں کی نسبت آپ کی طرف ہوئی ان سے بھی مدد حاصل کرتے رہے۔ یعنی زندہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ روح ہے یا روح نہیں، وہاں جہاں کبھی روح آئی نہیں تھی ان کے لحاظ سے بھی یہ صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے کہ جس میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ان کے پاس ایک جبہ تھا، کہتی ہیں کانت عند عائشہ تھا، اصل تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ تھا، عید اور جمعہ کے موقع پر پہنتے تھے۔ لما قبضت قبضتھا، ان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا، ان کا وصال ہوا تو حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں میں نے اپنی ہمشیرہ کے پاس جو جبہ تھا وہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب اس جبے کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ بدعتیوں کا نہیں، صحابہ کا، ملنگوں کا نہیں، ان لوگوں کا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس کے بارے میں جو عقیدہ تھا صحیح مسلم شریف کتاب اللباس کے اندر یہ حدیث نمبر 2069 ہے، اس میں یہ ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، سرکار اس جبے کو پہنا کرتے تھے، نحن نغسلها للمرضى نستشفی بها، ہم بیماروں کے لیے اس جبے کو دھو کے نچوڑ کے پانی پیتے ہیں، بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ غسلناہا ایک بار دھویا، نغسلھا بار بار دھوتے ہیں، یعنی ایک بار دھونے سے برکت نہیں نکل گئی، آئی کہاں سے کہ سرکار کے بدن سے لگا تھا، اب دھوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بائی چانس دھویا تھا نچوڑا تھا اور کسی نے پیا اور بیماری دور ہو گئی، بلکہ عقیدے سے پیتے ہیں۔ نحن نغسلھا للمرضى، مردہ مریض کی جمع ہے، ہم اس جبے کو دھوتے ہیں مریضوں کے لیے۔ یہ کوئی بدعت نگر نہیں، یہ مدینہ منورہ ہے، اور بدعتی نہیں، اصحاب رسول علیہ السلام ہیں، اور بیماری کو دور کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کو دھو کے نچوڑ کے پانی بار بار پیتے ہیں۔ نستشفی بہا، کہتے ہیں ہم اس سے شفا چاہتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں انہوں نے یا اللہ مدد کا نعرہ کیوں نہ لگایا، جبکہ اللہ کی اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا؟ تو ان کا یقین تھا یقیناً جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے ہی ہوتا ہے، مگر جو کپڑا سرکار کے بدن سے کبھی لگا تھا، چونکہ 74 ہجری تک حضرت اسماء زندہ تھیں، تو وصال نبوی کے بعد اتنی نصف صدی تک ابھی تک ایسی برکت موجود تھی کہ جو پانی اس جبے کو لگتا تھا بیمار پیتا تھا، بیماری دور ہو جاتی تھی۔ تو یہ عقیدہ جسے آج امام احمد رضا بریلوی کا گھڑا ہوا عقیدہ کہا جاتا ہے، اگر یہ بریلویت ہے تو سارے صحابہ بریلوی تھے کہ جو اس وقت پانی پی رہے تھے، نچوڑ رہے تھے، یا معاذ اللہ ان پہ کوئی شرک کا فتویٰ لگا کے دیکھے کہ وہ یہ کام مشرکانہ کر رہے تھے، نیت کے ساتھ جبہ دھوتے تھے، پانی پیتے تھے اور بیماری دور ہو جاتی تھی، اور دنیا کو بتاتے تھے لوگوں توحید یہ ہے کہ اللہ کی اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، اور اللہ چاہے تو محبوب علیہ السلام کے جبے کا پانی بھی مشکلیں حل کر دیتا ہے۔ پھر دیکھیے الادب المفرد کے اندر
حدیث شریف موجود ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، سرکار کا پیکر تو پیکر رہا، جس جگہ پہ ایک بار میرے محبوب علیہ السلام بیٹھ گئے اس پتھر کے بھی بھاگ جاگ گئے، اس جگہ کو بھی عظمت مل گئی۔ یہ 704 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن کعب کہتے ہیں سمعت جابر بن عبداللہ یقول، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے سنا کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی مدینہ منورہ کے ارد گرد، تو ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، جہاں اب بھی مسجد فتح موجود ہے جس کو بند کر دیا گیا ہے، اس پہاڑی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ کہتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا المسجد، اے مسجد الفتح، مسجد فتح کی جگہ پہ بیٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یوم الاثنین پیر کے دن، و یوم الثلاثاء منگل کے دن، و یوم الاربعاء بدھ کے دن، فاستجیب لہ بین الصلاتین من یوم الاربعاء، بدھ والے دن دو نمازوں یعنی ظہر اور عصر کے درمیانی وقت میں وہ دعا قبول ہو گئی۔ اب اس جگہ کے بارے میں حضرت جابر کا کیا عقیدہ ہے؟ آج مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے کسی جگہ کا سفر کرنا کہ وہاں جا کے بیٹھوں گا تو مشکل حل ہوگی، اس پر شرک کا فتویٰ لگایا گیا، اور یہ حضرت جابر کا عمل ہے جو امام بخاری نقل کر رہے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں وَلَمْ يَنزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌ غائز، میری زندگی میں جب بھی مجھ پر کوئی مشکل مقام آیا ہے، امر مہم غائز، جو مصیبت آفت مجھ پر جب بھی آئی ہے اس موقع، اس خندق کے واقعہ کے بعد، جب تک میں زندہ رہا ہوں، کہتے الا توخیت تلک الساعہ فدعوت اللہ فیہ بین الصلاتین یوم الاربعاء، کہتے ہیں میں بدھ والے دن اسی جگہ چلا گیا ہوں جو مسجد فتح والی جگہ ہے، جہاں کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، وہاں بیٹھ کر میں نے بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان دعا مانگی ہے، الا عرفت الاجابۃ، ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے میری مشکل حل ہو گئی ہے۔ یہ صحابہ کا دین ہے، اور اس کے درجنوں ماخذ اور اس طرح کے حوالہ جات موجود ہیں۔ تو اس لیے شرک خفی وہ مرض تھا امت کا، ریا، کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو ذہن میں ہے محلے والے بھی دیکھ لیں، نماز اللہ کی بھی پڑھ رہا ہے اور محلے والوں کو دکھانا بھی چاہتا ہے، تو یہ شرک ہو گیا، اس کو کہتے ہیں شرک خفی۔ لیکن اور اس سے بچنے کا سرکار نے حکم دیا اور اس کو امت کا مرض بتایا، کیونکہ مسند امام احمد میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے حضرت شداد بن نسی والی حدیث، اس میں واضح طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وسنا ولا حجرا ولکن یراؤون الناس باعمالہم، فرمایا میری امت نہ سورج کو پوجے گی، نہ چاند کو پوجے گی، نہ بت کو پوجے گی، نہ پتھر کو پوجے گی، لیکن یہ ریاکاری کریں گے۔ ریاکار اس بنیاد پر سرکار بیٹھے رو رہے تھے، اور یہ ہے شرک خفی۔ لیکن یہ نقصان دہ بہت ہے، کیونکہ اس ریا کی وجہ سے نیک کام کا ثواب یا گھٹتا ہے یا مٹتا ہے کہ کچھ بھی نہ ملے، یا الٹا عذاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو نے مجھے چھوڑ کے لوگوں کی واہ واہ کے لیے ایسے کیا تو ثواب کا مستحق نہیں، تو الٹا عذاب کا مستحق ہے۔ یہ یعنی روگ ہے امت کا، اور اس کے خلاف تقریروں کی ضرورت ہے، اور اس کے خلاف آپ نے ذہن میں اور ہر طرف جہاد کی ضرورت ہے۔
باقی جو شرک جلی ہے اس کے لحاظ سے یہ امت توحید ہے، اور شرک جلی اور خفی میں فرق بہت سا ہے۔ شرک جلی والا ہو وہ امت میں باقی نہیں رہتا، وہ مشرک ہوتا، وہ کافر ہوتا، اس پر تجدید ایمان ضروری ہے، تجدید نکاح ضروری ہے۔ اور جو شرک خفی ہے اس سے بندہ مومن نہیں رہتا۔ شرک خفی یعنی ریا یا شرک اصغر، اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، اس سے بندہ ملت سے نہیں نکلتا۔ لیکن ظلم یہ ہوا کہ یہ لوگ باطل سے اتنا ادھار کھائے بیٹھے تھے کہ جو چیز شرک خفی تھی انہوں نے اس کو ہی شرک جلی بنا کے پیش کر دیا۔ اگر آج ہم کہیں کہ تم نے ایسی واردات کی، اور بڑی خطرناک واردات، کہ جس کی بنیاد پہ کروڑوں امتیوں کے تم نے نکاح توڑے اور ان کو کافر بنایا، تو یہ نہیں مانیں گے کہ ہم نے ایسا کیا، لیکن ان کے بڑے مان چکے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا۔ یہ حکایات اولیاء اشرف علی تھانوی کی، اس کے اندر صفحہ نمبر 73 پہ لکھا ہے کہ مولوی اسماعیل صاحب نے تقویت الایمان اول عربی میں لکھی تھی، چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس اور ایک نسخہ مولانا گنگوہی کے پاس، پہلے عربی تھی اور پھر اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ اردو میں ترجمہ کرنے کے بعد اپنے جو بڑے بڑے دوست یا علماء تھے ان کے سامنے ایک بات کا اظہار کیا۔ یہ صفحہ نمبر 74 ہے، اس پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں۔ ذرا تیز، ہاضمہ دیکھو کتنا تیز ہے، یعنی کفر اسلام کی بات ہے اور ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں۔ کیسے؟ اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے۔ ان مصنف کہتا ہے میری طرف سے تشدد بھی ہو گیا ہے۔ کیسے تشدد کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ تو گھر سے پکڑی گئی بات، یعنی ہم صرف یہ الزام نہیں لگا رہے کہ انہوں نے اتنی بڑی دھاندلی کی انگریز کو خوش کرنے کے لیے، شرک خفی کو جلی لکھ دیا گیا ہے۔ تو مطلب تھے جو مسلمان تھے ان کو کافر لکھ دیا ہے، ان کے نکاح توڑ دیے ہیں، شرک خفی کو جلی لکھ دیا گیا ہے۔ کہتا ہے ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی، کیونکہ جرم بہت بڑا ہے، شورش ہوگی ہر طرف، لوگ کہیں گے بڑا ظلم کیا ہے لکھنے والے نے۔ اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو 8-10 برس میں بتدریج بیان کرتا، کہ سلو پائزن آہستہ آہستہ کر کے میں بیان کرتا تاکہ شور نہ مچتا۔ لیکن کہتا ہے لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے بعد عزم جہاد ہے، اس لیے میں اس کام سے معذور ہو گیا کہ 8 سال میں کروں، اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں، کسی کا یہ حوصلہ نہیں کہ وہ شرک خفی کو جلی بنائے، میرے سوا کسی نے نہیں کرنا۔ میں ویسے تو 8 سال لگا کہ آہستہ آہستہ کرتا، لیکن میں نے حج پہ جانا ہے، تو اس لیے کہتا ہے اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے، گو اس سے شورش ہوگی، یعنی اس کو توقع تھی کہ اس کی وجہ سے شور مچے گا کہ جو کچھ میں نے کر دیا ہے، شورش ہوگی، مگر توقع ہے کہ لڑ بھیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ توقع ہے کہ لڑ بھیڑ کے خود ٹھیک ہو جائیں گے، کہ بالآخر دنیا مان جائے گی جو میں لکھ گیا ہوں۔ ہم یہ اعلان کر رہے ہیں، اگرچہ وہ ایسے طبقے سے نہیں کہ جن کے حیات قبروں میں اس انداز کی ہو کہ وہ سن لے، لیکن ان کی نسل تک یہ بات پہنچی ہے کہ ہم چپ نہیں کر رہے۔ ہم نے قرآن و سنت سے بیان کیا ہے کہ یہ امت شرک نہیں، امت توحید ہے، اور اس امت نے توحید پر جو پہرا دیا ہے وہ کسی امت نے پہرا نہیں دیا۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں اس بھرے مجمع میں
جو سب سے غریب ہو، نادار ہو، اسے کوئی بت پرست کہے کہ میں تجھے سونے میں تول دیتا ہوں، چلو تو ایک بار چل کے میرے بت کو سجدہ کر دے، میرا یقین ہے وہ کہے گا میں سونے تیرے منہ پہ مارتا ہوں، میں بت کو سجدہ نہیں کروں گا۔ دیکھو نا اس کی واضح مثال یہ کشمیر ہمارے پاس ہے۔ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں پھر جتنا ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، جیلیں ہیں، ٹارچر سیل ہیں، شہادتیں ہیں، یہ سب کیوں ہیں ان پر؟ کہ وہ بتوں کو نہیں مانتے، وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ آج تک دنیا کو، ویسٹ کو، امریکہ برطانیہ کی خبر رساں ایجنسیوں کو ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملا کہ جس نے ہندوؤں سے کہا ہو چلو میں تمہارے بت کو سجدہ کرتا ہوں، مجھے جیل سے تو آزاد کرو، میرا گھر تو رہنے دو، مجھے جینے دو۔ یعنی سارے ستم سہ رہے ہیں مگر پھر بھی شرک کی طرف نہیں آ رہے، اپنے اسلام پر قائم ہیں، کیونکہ یہ امت توحید ہے۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اسی مسلک اہل سنت پر، عقیدہ توحید و رسالت پر ہمیشہ قائم رکھے، اور خالق کائنات جل جلالہ یہ پیغام ہمیں آگے بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضمناً یہ حوالہ بھی دیکھ لو کہ یہ گڑبڑ انہوں نے تسلیم کی، کتاب ہدیۃ المہدی جو ہے وحید الزمان غیر مقلد کی، اس میں اس نے صفحہ نمبر 26 پہ لکھا شدد بعض اخواننا من المتاخرین فی امر الشرک وضیق دائرۃ الاسلام۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بعض بھائیوں نے جو متاخرین میں سے شرک کے مسئلے میں تشدد کیا ہے اور اسلام کا دائرہ تنگ کر دیا ہے، جو شرک نہیں تھا اسے شرک بنا دیا ہے۔ تو یہ خود ان کے ہاں اس بات کو تسلیم کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخری سانس تک عقیدہ توحید و رسالت، عقیدہ ختم نبوت اور دیگر معتقدات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔